بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ایسلو ہے وہ ہے روزے کا معنی و مفہوم، روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت و فضیلت اور روزے کے فوائد۔ سب سے پہلے روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا لفظی معنی، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہیں رکنا، رک جانا یا بچ جانا۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اجر و ثواب کی نیت سے کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے رک جاتا ہے، تو اس رک جانے کا نام روزہ ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے طلوع فجر سے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں اس کو سحری کہتے ہیں، اور پھر جب سورج غروب ہونے پر مغرب کی اذان کے ساتھ وہ روزہ کھولتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو اس کو افطار کہتے ہیں۔ سابقہ گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو میری امت گناہ گار ہوتی ہے، اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو میری امت کی گناہوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ ان کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ افطار کرانے کا ثواب۔ فرض کرے ایک روزہ دار شخص ہے اور وہ آپ کا مہمان بنا اور آپ نے ان کا روزہ افطار کروایا، تو حدیث میں ہے کہ ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب آپ کو ایسے ملے گا جیسے ایک روزہ دار کو ملتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک شخص کا روزہ افطار کروایا تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزہ دار کو ملتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں۔ روزہ دار کو دو خوشیوں کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، تو جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور انہوں نے اس دنیا میں جو روزے رکھے ہیں اس روزوں کا ثواب پا کر جو خوش ہوگا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو، یعنی روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، بہتر ہے۔ یعنی مشک جو ہے یہ ہرن سے حاصل کی جاتی ہے۔ ہرن سے نکلنے والا ایک خاص مادہ ہوتا ہے جو انتہائی اچھی خوشبو دیتا ہے، تو روزے دار کے منہ کی خوشبو جو ہے، بو جو ہے، وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پرانے زمانے میں مشک جو ہے یہ عطر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ماہ رمضان میں بدنی اور مالی عبادات۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔
اس لیے رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تراویح ماہ رمضان میں نماز عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی بہت اہم سنت ہے۔ یہ عموماً 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں قرآن مجید پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے یعنی مسجد میں ٹھہر کر عبادت کرنا۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے، یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، آخری عشرے میں۔ تو اس میں ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں ٹھہر کر دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور شب قدر کو تلاش کرتا ہے۔ یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، ایک طاق رات ہوتی ہے، اور یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ قدر میں ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ ان راتوں میں سے ایک رات کو تلاش کرتا ہے، اور وہ رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ صدقہ و خیرات ہے۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے اور لوگوں کو سحری و افطاری کرانے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات بھی عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام بڑھا دیتے تھے، اور اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کریم کا ورد کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں کثرت صدقات و خیرات اور اعتکاف جو ہے یہ جیسے معمولات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہوا کرتے تھے رمضان میں۔ روزے کے فوائد ہیں۔ روزہ جو ہے یہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہے روزہ جو ہے یہ انسان کو اعلیٰ صفات سے مزین کرتا ہے، اور اس کی جو اہم صفت ہے وہ ہے تقویٰ ہے۔ رمضان المبارک میں شوق عبادت میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے شوق عبادت میں۔ لوگ عبادت کی طرف رمضان المبارک میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان میں عبادت کرنے کا شوق رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت، یعنی صبر کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر الصبر کا نام دیا ہے۔ برائیوں سے اجتناب، ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان برائیوں سے دور رہتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ، روزے کی وجہ سے معاشرے میں اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے، جس کے معنی ہیں غمخواری کے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک دراصل لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی کا مہینہ ہے۔ جب ایک روزہ دار جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک پیاس کا تجربہ ہو جاتا ہے، اسے ان بھوکے پیاسے لوگوں کی تکلیف کا عملی احساس پیدا ہوتا ہے،
تو وہ نتیجتاً ان لوگوں کی خبرگیری کی فکر کرتا ہے، اور یوں یہ معاشرہ جو ہے، معاشرے میں ایک باہمی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، اخوت و ایثار کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور ہمدردی اور غمخواری یا خیر خواہی کے جذبات بھی پروان چڑھتے ہیں۔ روزے کا ایک زبردست جو جسمانی فائدہ ہے وہ یہ ہے، جو ایک زبردست فائدہ ہے وہ یہ ہے جسمانی صحت کا بہتر ہونا۔ اس سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ معدہ جو ہے، معدے کا ہر وقت غذا سے بھرا رہنا یہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ تو روزے کی حالت میں یہ انسان کا جو معدہ ہے یہ مسلسل خالی رکھنے کی جو مشق ہوتی ہے اس میں، اس کی وجہ سے جو انسان ہے اس کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، اور روزہ دار جو ہے وہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب ان کا وہ معدہ خالی رہتا ہے اس کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، اور اس طرح وہ جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔